یاد رکھیے گا، اسلامی تاریخ کے نقطۂ نظر سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر۔ علامہ اقبال نے فرمایا، غریبو سادو رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ ذی الحجہ آخری مہینے میں ایک قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور قربان کرنے والے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسلام کے آخری مہینے میں انفرادی اور اکلوتی قربانی سامنے آ رہی ہے، اور اسلام کا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے، جیسے انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے۔ محرم کے مہینے میں ہمیں اجتماعی قربانی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ۔ آسان زبان میں میں بول رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ کاش سب کی عقل میں آتا یہ آسانی کے ساتھ نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ بات ہے 4000 سال پہلے کی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت گروں کے ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی۔ آپ کا چچا سب سے بڑا پجاری، بادشاہ کے دربار میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا، نام ہے اس کا آزر۔ کچھ لوگوں نے آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں باپ کہنا پاپ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میں ہمیشہ پاک جسموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، اور حوا علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا تک میں ہمیشہ پاک عورتوں میں نسلاً بعد نسل آتا رہا ہوں۔ آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں، اور حضرت حوا سے لے کر جناب آمنہ صلوات اللہ علیہا تک کوئی مشرک ناپاک نہیں۔ تو آزر جس کو ان کا باپ لوگ کہتے ہیں، یہ تو مشرک تھا، کافر تھا، بت پرست تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا تعارخ۔ تو پہلی غلط فہمی تو یہ دور ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف جہاد کیا، اور نتیجے میں قدرت نے انہیں آزمائشوں کی بھٹی میں جھونک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیتیں پھر سنو اور غور سے سنو، شور بہت مچا چکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو نعمتیں میں نے تمہیں بخشی ہیں ان کا شکر ادا کرنا، کفران نعمت مت کرنا۔
آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر مصیبتوں کے دل بادل تم پہ ٹوٹنے لگیں تو صبر ہے تمہاری طاقت اور نماز ہے تمہاری طاقت، اس سے مدد لیتے رہنا، ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر و استقامت کی منزل سے گزر کر شہادت کی منزل آ جائے، دین کے باغیوں کے خلاف لڑنے بھیڑنے کی منزل آ جائے، اور اس میں تم مار دیے جاؤ تو دنیا تمہیں مردہ اگر کہنے کا تصور رکھے تو ہم اس تصور کو اپنے قرآن کے ذریعے باطل قرار دیتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں جو ہماری راہ میں مرے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تیسری آیت بول رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز ان کو مردہ مت کہنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ الگ بات ہے کہ تمہارا شعور وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور تم اس زندگی کو اپنے ادراک کے احاطے میں نہیں لا پاتے، مگر تمہارا رب کہتا ہے کہ میرے نام پر جو لوگ اس دنیا سے مر کر کے گئے ہیں اور جن لوگوں نے تلوار کی گھاؤ اپنے سینے پہ لی ہے، میرا وعدہ ہے کہ انہیں مرنے نہیں دوں گا، انہیں زندہ رکھوں گا۔ تو زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کربلا جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں میں اس طرح نہیں بیان کروں گا۔ کربلا کے پس منظر سے جو چیز نکل کر آ رہی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب کیا ہوگا؟ ایمان والوں کی حیثیت جب یہ بن گئی تو ایمان والوں کو کس راہ سے گزرنا ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور امتحان سے گزاریں گے، اور آزمائش کی بھٹی میں ہم تمہیں جھونکیں گے۔ تم دنیا میں پھولوں کی سیج پہ سونے کے لیے نہیں آئے ہو، تم اس دنیا میں شیطان کی کلائی مروڑنے کے لیے آئے ہو، اور شیطان کے ساتھی جب تم پر زندگی کا دانا پانی بند کر دیں تو گھبرانا مت، اس لیے کہ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم اپنے اچھے بندوں کو آزماتے ضرور ہیں۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے۔ تم پہ پانی بھی بند ہوگا، تمہارا کھانا بھی بند ہوگا، تمہارا دانا بھی بند ہوگا، تمہیں تلواروں کے سائے میں لا کر دہشت زدہ بھی کیا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں چاہتا ہوں آج قرآن سنا دوں آپ کو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اتنا ہی نہیں ہوگا کہ ظالم تمہیں تڑپائیں گے بھوک کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، اتنا ہی نہیں ہوگا، تمہارے مال کے ذریعے بھی ہم تم کو آزمائیں گے، تمہارے مال کی ہلاکت کے ذریعے آزمائیں گے، تمہارے شامیانوں کو یزیدی جلائیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں نارے نمرود سے گزاریں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں ہر طرح کی آزمائش سے ہم گزاریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری اولادوں کی ہلاکت سے بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری کھیتی باڑی اور کاروبار میں آگ لگانے والے آگ لگائیں گے، اس وقت بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری جان بھی لینے والے لیں گے، اس وقت بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ جان تمہیں پیاری تھی یا ایمان تمہیں پیارا تھا، جان بچانے کے لیے ایمان تم نے قربان کیا یا ایمان بچانے کے لیے جان تم نے قربان کیا۔ اگر اس قربانی سے تم گزرے ہو تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے ہی صابروں کے لیے خوشخبری ہے، جب اس سے گزرتے ہیں تو سینہ نہیں پیٹتے، ماتم زنجیری ماتم نہیں کرتے،
پاگل نہیں ہوتے، بال نہیں نوچتے، جب اس منزل سے گزرتے ہیں تو استقامت کی چٹان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبتوں کے دل بادل ٹوٹتے ہیں، قالو کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ جب اس طرح ایک بندہ مومن صبر و استقامت، عبادت، انسانیت کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اپنے عمل سے خدا کی توحید، نبی کی رسالت اور عقیدہ آخرت کی گواہی دیتا ہے، تب رب العالمین کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر میری رحمت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بالکل نعرہ مت لگاؤ، ایک دم کوئی نعرہ نہیں لگائے گا، خاموشی سے میری بات سن لو، بہت ہو چکا نعرہ، عمل کرو۔ اب جو اتنی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، انہی آیتوں کی روشنی میں آپ اپنے کو جانچ لیجئے کہ ان آیتوں کی روشنی میں امام حسین تو چمک رہے ہیں، کیا آپ بھی ان پر عمل کر کے غلام حسین بن سکے یا نہیں بن سکے؟ امام کے نام پہ آنسو بہانے کا نام خراج عقیدت نہیں ہے، امام جو کر کے گزرے ہیں اس پہ عمل کرنے کا نام امام کے ساتھ عظیم الشان خراج عقیدت پیش کرنے والی بات ہے۔ آج کہانیاں سنائی جاتی، نہ سناؤ کہانی، امام کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کے اعتقاد کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کے عمل کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کی استقامت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کے صبر اور عزیمت کو دنیا کے سامنے پیش کرو، امام کی زندگی اور بندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرو۔ مسلمانوں، جب یہ منزل آئی، یاد رکھنا ہر نبی آزمایا گیا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ آزمائے گئے نہیں آزمائے گئے، پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ اب ایوب کیا کہتا ہے؟ تو ایوب کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو تیرے ہیں، تیری طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، پیغمبر ہے۔ زکریا علیہ السلام کو آرے سے بیچ سے چیر دیا گیا، پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے لے گئے، یا اور بات ہے کہ بل رفع اللہ، جو لے گیا تھا اسی کو اسی شکل میں کر کے اس کو پھانسی دے دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ہر نبی آزمایا گیا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے آقا آزمائے گئے ہیں۔ جس کا جتنا اونچا مرتبہ ہے اللہ اس کو اسی اعتبار سے آزماتا ہے، یاد رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سمجھ جاؤ، کربلا سمجھ میں آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، ڈرے یا اللہ کے نام پر چلے گئے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب جبریل امین علیہ السلام اس وقت آئے جب آگ میں پھینکے جا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں حل لکا حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اتنی دور ہے، جو بچانے والا ہے میرے رگے گلو سے بھی قریب ہے، کوئی مدد نہیں چاہیے کسی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب امتحان میں آدمی کو ڈال دیا جاتا ہے، تب اگر مدد مانگتا ہے تو بزدل ہے، اور کوئی مدد کرتا ہے تو یہ مدد کا مقام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، جب تک امتحان کا وقت نہیں آتا 1000 مرتبہ اپنے ٹیچر سے پوچھے گا، 1000 مرتبہ ٹیچر اس کی مدد کرے گا، مگر جب امتحان شروع ہو جائے گا تو بچے نے اگر ٹیچر سے مدد مانگ لی تو بچہ نہ لائے، اور امتحان میں ٹیچر نے اگر مدد کی تو ٹیچر نہ لائے، اس لیے کہ امتحان میں نہ ٹیچر کو مدد کرنے کی اجازت ہے، نہ بچے کو مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امتحان سے گزارا۔ واٹ از دا جبریل، تم کون ہو؟
ہم امتحان دے رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، حکم آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ نکلے، امتحان ختم نہیں ہوا، ہجرت کیا، وطن چھوڑا، امتحان نہیں ختم ہوا، فلسطین میں آئے، امتحان نہیں ختم ہوا۔ بچہ 85 سال کی عمر میں ملا اسماعیل، اور 13 سال کے بعد پیدا ہوئے اسحاق۔ 85 سال میں جس باپ کو بیٹا مل رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے اس بیٹے کو اٹھاؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اٹھاؤ اور ہم جگہ بتاتے ہیں وہاں لے چلو۔ 1500 کلومیٹر کی دوری پر فلسطین سے مکہ کی سرزمین پہ لایا گیا۔ سنیے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونے کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آج جہاں مکہ ہے، کل تو بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ چھوٹا سا بچہ وہاں چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ بیوی کو چھوڑ کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور بیوی پوچھتی ہے ابراہیم، نہ یہاں دانا نہ پانی، نہ چرند نہ پرند، یہ کیا کر رہے ہو؟ دودھ پیتے ہوئے بچے کو اور اس کی ماں کو تنہا یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے کہا اچھا ابراہیم ایک بات بتا دو، تم اپنی مرضی سے ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو یا ہمارے رب نے حکم دیا ہے چھوڑنے؟ سوچئے ذرا۔ کہتے ہیں ہاں ہاجرہ، رب نے حکم دیا اس لیے چھوڑ گئے۔ کہا جاؤ ابراہیم جاؤ، تم ہر جگہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا رب ہر جگہ میرے ساتھ ہے، میرے بچے کی بھی حفاظت کرے گا، میری بھی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہو کیا ہوا؟ صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی، کیوں؟ بچہ پیاسا تھا، جان نکلنے کی منزل تھی۔ ماں کی ممتا، کبھی اس پہاڑ پر پانی تلاش کر رہی ہیں، کبھی اس پہاڑ پر، 7 چکر لگایا۔ ایما کے جہاں پڑتے ہیں قدم ویدا، وہیں زمزم ہوتا ہے۔ ایڑی رگڑی ہی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اور زمزم اول پڑا۔ اور پھر کیسا پانی، اس قربانی کے نتیجے میں پانی کیسا، نعمت کیسی؟ پانی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جسم و جان انسانیت کے لیے، یاد رکھیے گا۔ کیسا پانی؟ آج تک دنیا ریسرچ کر کے چیخ رہی ہے کہ آب زمزم جیسا پانی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ ایسا پانی، قربانی کا نتیجہ دیکھا، یہ سب ہو گیا۔ اب 13 سال کے ہوئے حضرت اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو چیز تم کو سب سے زیادہ پیاری ہے وہ میری راہ میں قربان کرو۔ سامنے آ گئے اسماعیل، ان سے زیادہ کوئی پیارا نہیں تھا۔ سوچنے لگے اب کیا کروں؟ کیا بچے سے کہوں کہ تجھے میں خدا کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں؟ ہے ہمت کسی باپ کی؟ تو کہتے کیا ہیں، بیٹا اسماعیل، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر اللہ کے حکم سے قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ چلو اب قربانی دو، نہ رائے پوچھتے ہیں۔ تو سنیے رائے، قرآن کہتا ہے یا ابت فل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرے بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو صابروں میں پائیں گے۔ یہ بھی ہو گیا نا دوست۔ جب قربانی کا وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا بیٹا ہوں میں آپ کا، 85 سال میں اللہ نے دیا ہے آپ کو، اکلوتا ہوں، ابھی میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بابا جب آپ مجھے ذبح کرو گے میری آنکھیں پتھرائیں گی، میرا چہرہ بگڑے گا، میرا خون ابلے گا، تو قربانی تو اللہ کے نام پہ آپ دے رہے ہو،
اور اللہ اس قربانی کو رد کر دیتا ہے جس قربانی میں نفس بھی شامل ہو جائے. تو مجھے دیکھ کر کہیں آپ کو بیٹے کی محبت نہ ہو تو میری تو گردن بھی کٹ جائے گی اور قربانی بھی نہیں قبول ہوگی. اس لیے بابا ایک احتیاط بتاتا ہوں. کہا بولو بیٹے. کہا بابا میں آپ کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیتا ہوں, میرے ہاتھ پیر میں اس سے پہلے آپ رسی باندھ دیجئے, تاکہ جب میرے گلو پہ چھری چلے تو آپ دیکھیں نہیں اور بلا خوف و خطر اللہ کی راہ میں مجھے قربان کر دیں. میرے مالک نے قربانی مانگی ہے نا, تو قربانی خوشی سے دینی چاہیے, دل مسوس کے نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے باپ کی آنکھ پہ پٹی باندھی, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کے ہاتھ اور پیر میں رسی باندھی. اب ذرا سوچئے کس اہتمام سے اور کس احتیاط سے یہ قربانی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ تو انفرادی قربانی ہے جب رب نے مانگی قربانی دین کے پرچار و پرسار کے لیے, تو یہ انفرادی قربانی ہے جو ابراہیم و اسماعیل کی شکل میں سامنے آ رہی علیہ السلام. مگر قدرت صرف انفرادی قربانی نہیں چاہتی, قدرت اجتماعی قربانی بھی چاہتی ہے, اور دین بغیر اجتماعی قربانی کے پروان نہیں چڑھتا. یاد رکھیے گا اس بات کو. تو وہاں تو انفرادی قربانی تھی. یہ قربانی جو انفرادی طور پر ابتدا میں ہم میدان منا میں 10ویں ذی الحجہ کو دیکھ رہے ہیں, جب اس قربانی کا آخری سین سامنے لانا ہوا تو کربلا میں امام حسین کو پہنچا دیا گیا. اکیلے مت آنا حسین, 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر کے آنا, 18 سال کی کڑیل جوانی بھی لے کے آنا, زینب کبریٰ جیسی پاکیزہ محترمہ اپنی بہن کو بھی لے کے آنا, تاکہ سارے مناظر دنیا دیکھے اور تمہارے صبر و استقامت کا نظارہ کائنات کے فرشتے دیکھ کے پکار اٹھیں, مولا یہ ہیں وہ جو اپنے نفس کی قربانی دیتے ہیں تیرے دین کی خاطر. اور ایک بات اور کہہ دوں, آ گئی ہے ذہن میں تو سن لو. بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی احتیاط سے قربانی دی. اسماعیل کے ہاتھ پیر میں رسی, ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ پہ پٹی. مگر حضرت جب کربلا کا ابراہیم اپنا اسماعیل اصغر کی شکل میں لے کے آیا تھا تو تاریخ نہ اصغر کے ہاتھ پیر میں رسی دکھلاتی ہے اور نہ امام حسین کی آنکھ پہ پٹی دکھلاتی ہے. خلیل بھی سر باغ ارم یہ مان گئے, وفا شیاروں کے ہیں میر کارواں شبیر. مسلمانوں نتیجے پہ نگاہ ڈالو. یہ جب ساری قربانی ابراہیم علیہ السلام دے چکے تو قرآن نے کیا کہا؟ ساری قربانی دے دیا نا. جب قربانی کی منزل طے کر لیتا ہے آدمی اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جب کامیاب ہو چکے ابراہیم علیہ السلام تب قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح آزمایا, اور جب ہمارا ابراہیم ہماری آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر کامیابی کی منزل پہ کھڑا ہو گیا اور امتحان میں پاس ہو گیا, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تب ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا ابراہیم کو, جا ابراہیم تجھے نبیوں کا باپ بھی بناتے ہیں اور انسانیت کا امام بھی بناتے ہیں. اب یہ نبیوں کے باپ ہیں, لقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء. اچھا, ایک نقطہ اور سامنے آیا. قربانی تو دے دی, بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلا دی تھی, مگر کیا گردن کٹی؟ معلوم یہ ہوا کہ ایمانداری سے قربانی دی جائے تو قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے اور جان بھی بچ جاتی ہے.
مگر ایک سوال ہے، جب مانگا تھا قربانی اور دے دی قربانی اور چھری بھی چلا دی، آنکھ سے پٹی ہٹائی، تو دیکھا اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، سامنے ایک دمبا ضرور ذبح ہو گیا۔ اور جب دمبا ذبح ہوا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کا فدیہ ذبح عظیم کے ذریعے پورا کیا، یعنی فدیے میں اسماعیل کی گردن بچا لیا، مگر ذبح عظیم ابھی باقی ہے، فدیہ بدلہ۔ حج ہم نہیں کر سکے، معذور ہیں، تو حج بدل کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ تو یہ بدلہ نہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کٹی، تو اس گردن کو کسی دوسری شکل میں تو کٹنا تھا نا، یہ بچ گئی، مگر عظیم قربانی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا، یعنی اسماعیل کو تو بچا لیا، مگر ایک ایسی قربانی اسماعیل کی جان کے بچنے کے نتیجے میں دنیا کے سامنے آئے گی کہ دنیا انسانیت کی تاریخ جب اس قربانی کو پڑھے گی اور بلک بلک کے روئے گی، تو 1400 سال گزر جائیں یا قیامت تک کا زمانہ گزر جائے، اس قربانی پہ اتنے آنسو بہیں گے کہ گنگا جمنا کا پانی کم ہو جائے۔ وہ عظیم قربانی، وہ ذبح عظیم، وہ فدیہ، اسی کا نام امام حسین۔ اور آگے آؤ، جی ہاں سب قرآن سے بات کروں گا، اور آگے آؤ، جب گردن نہیں کٹی حضرت اسماعیل کی، تو اے بھائی اللہ نے امتحان لیا تھا نا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے مقدس بندوں کو ان کے احسان کی ایسی ہی جزا عطا کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لقب دے دیا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ اب سنیے صاحب، سوال یہ ہے کہ جب قربانی مانگی تھی، ذبح کر دیا، جانور ذبح ہوا، بیٹا بچ گیا، تب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس چھری پہ جلال آیا، اور چھری کو آپ نے سامنے والے پتھر پہ پٹک دیا غصے سے، اور فرمایا کمبخت، اللہ کی راہ میں چلنے سے تو نے منہ موڑا، اور ایک بے قصور جانور کی ذبح ہو گیا۔ چھری پہ غصہ اتار رہے تھے، چھری نے اللہ تعالی سے دعا کیا کہ اے معبود، میں تیرے ابراہیم کی غلط فہمی دور کر دوں، مجھے زبان تو دے دے۔ اور یہ معجزات پیغمبر میں سے ہے۔ درخت نے کلمہ پڑھا کہ نہیں حضور کا؟ ابو جہل کی کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں حضور کا؟ تو کنکر اور کلمہ پڑھے، یہ معجزات نبوت ہیں۔ چھری کہتی ہے السلام علیک یا خلیل اللہ، اللہ کے دوست آپ پہ سلام۔ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ تو چلی کیوں نہیں؟ کہا چلتی کیسے؟ آپ اللہ کے بندے، میں اللہ کی بندی۔ اللہ کا حکم تھا چھری چلا دو، آپ نے چلا دیا۔ مجھے حکم تھا خبردار گردن مت کاٹنا، آپ اپنا کام کر رہے تھے، میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اچھا گردن کیوں نہیں کٹی؟ مت کاٹنا۔ قدرت کہتی ہے خبردار میرے اسماعیل کی گردن مت کاٹنا، اس لیے کہ کائنات جو میں نے بنائی ہے، اس کائنات کے منصوبے کی تکمیل ابھی باقی ہے، اور اس کی تکمیل نسل اسماعیل سے ہونی ہے۔ اسی اسماعیل کی پشت سے اور اسی اسماعیل کی نسل سے میں اس پیغمبر کو دنیا میں لاؤں گا جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے آئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ بڑے بیٹے حضرت حاجرہ سے، دوسری بیوی سے، اور چھوٹے بیٹے پہلی بیوی جناب سارہ سے، اسحاق علیہ السلام۔ 13 سال چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام،
تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اور تھا اسرائیل. اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ. اب ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جناب اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ درجنوں اور سینکڑوں نبی آئے، کوئی بھی اسماعیل کی نسل میں نہیں آیا. ہر نبی اسحاق اور یعقوب کی نسل میں آیا. 2500 سال کے بعد آخری پیغمبر اکلوتا محمد الرسول اللہ کی شکل میں نسل اسماعیل سے آ رہا ہے، مگر اتنی شان سے آ رہا ہے کہ عیسیٰ کا مسیحا بھی بن کے آ رہا ہے، موسیٰ کا جلال بھی بن کر کے آ رہا ہے، ایوب کا صبر بھی بن کر کے آ رہا ہے، اسحاق کی رضا بھی بن کر کے آ رہا ہے، یعقوب کا اعتماد بھی بن کے آ رہا ہے، یوسف کا حسن تمکنت بھی بن کر کے آ رہا ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی. مسلمانوں، امام الانبیاء ہے. کفر کو کی جگہ آپ نے اسلام کو قائم کر دیا، شرک کی جگہ ایمان کو قائم کر دیا، بدعت کی جگہ سنتوں کے چراغ جلا دیے، بغاوت کی جگہ عبادت کا ذوق دنیا کے اندر پیدا کر دیا. اسلام چلا، اور چلنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کیا. 23 سالہ دور نبوت رہا. اب حضور دنیا سے چلے گئے، مگر جب گئے دنیا سے تو جو لے کے آئے تھے اسے چھوڑ کے گئے. 2 چیزیں چھوڑی ہمارے سامنے اور فرمایا مسلمانوں سے، مسلمانوں میں تمہارے بیچ 2 چیزیں وزنی چھوڑ رہا ہوں. غور سے سنو بات. 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک چیز کا نام ہے کتاب اللہ، اسے کبھی مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. دوسری چیز ہے میرے اہل بیت. قرآن چھوڑو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کا دامن چھوڑو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے.